سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ان بیماریوں کے لیے آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں جن کا علاج بہت لمبا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تپیدق یا ٹی بی سے جلد صحت یابی میں وٹامن ڈی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ لندن کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ سورج کی کرنوں سے حاصل ہونے والا وٹامن ڈی مہلک تپیدق کے جراثیم کا مقابلہ کرنے میں جسم کی مدد کرتا ہے۔ ہر سال تپیدق یعنی ٹی بی کے انفیکشن کی وجہ سے تقریباً 15 لاکھ 1.5 ملین مریض چل بستے ہیں، اور اب تپیدق کو ایک خوفناک قسم سامنے آئی ہے جن پر موجودہ دوائیں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں۔ تپیدق کے ایسے مریضوں کا علاج مشکل ہو گیا ہے۔ پروسیسڈ ونگ آف دی نیشنل اکیڈمی آف دی سائنس میں شائع ہونے والے ایک جائزے میں بتایا گیا ہے کہ تپیدق کے جن مریضوں کو اینٹی بائیوٹک کے ساتھ وٹامن ڈی کے کیپسول بھی دیے گئے وہ زیادہ تیزی سے صحت یاب ہو گئے۔ ابھی اس سلسلے میں مزید ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد مریضوں کے لیے علاج کا یہ طریقہ معمول بن جائے گا۔ ٹی بی کے مریضوں کے علاج کے ضمن میں وٹامن ڈی کا استعمال کوئی نئی چیز نہیں۔ جس وقت اینٹی بائیوٹک دوائیں دریافت نہیں ہوئی تھیں، اس دور کے معالجین مریضوں کو جبری غسل آفتابی کی نسخہ تجویز کرتے تھے، جسے ہیلوتھراپی کہتے ہیں۔ یہ عمل قابل ذکر ہے کہ سورج کی کرنوں سے غسل کے نتیجے میں جسم کے اندر وٹامن ڈی کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ تاہم جب اینٹی بائیوٹک دواؤں نے تپیدق کے خلاف جنگ میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تو اس کے بعد غسل آفتابی کا نسخہ ترک کر دیا گیا۔ تازہ ترین ریسرچ جو لندن کے مختلف اسپتالوں میں کی گئی، وہاں زیر علاج 95 مریضوں کو اینٹی بائیوٹک کے ساتھ وٹامن ڈی کے کیپسول بھی کھلائے گئے، اور یہ دیکھا گیا کہ علاج میں وٹامن ڈی کی شمولیت سے مریضوں کی صحت یابی 2 ہفتے پہلے ہی مکمل ہو گئی۔ جن مریضوں میں یہ دوائیں پابندی سے استعمال کرائی گئی تھیں وہ اوسطاً 23 ڈیز میں انفیکشن سے نجات پا چکے تھے۔ تاہم جن مریضوں کو اینٹی بائیوٹک کے ساتھ شکر سے بنی فرضی دوا دی گئی، ان کی صحت یابی 36 ڈیز لگے۔ کوئن میری یونیورسٹی آف لندن کے ڈائریکٹر ایڈریان مارٹینو نے کہا ہے کہ وٹامن ڈی اینٹی بائیوٹک دواؤں کی جگہ نہیں لے رہا، البتہ وہ اس بیماری کے خلاف ایک اضافی کارآمد ہتھیار کے طور پر ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انفیکشن کے دوران وٹامن ڈی سوزش یعنی انفلیمیشن کو کم کر دیتا ہے۔ پھیپھڑوں یعنی لنگس کی سوزش کو کمی یعنی کہ لنگس کے انفلیمیشن اور انفیکشن میں کمی، انفیکشن کا مقابلہ کرنے والے خون کے سفید خلیات کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے شگاف بھی بن جاتے ہیں جن میں تپیدق یعنی کہ ٹی بی کے جراثیم چھپ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان شگاف کو منتقل کرنے کے لیے کوئی تدبیر کر لیں تو مریض کم عرصے کے لیے بیمار ہو سکتے ہیں۔ ان سے پھیپھڑوں یعنی لنگس کو بھی کم نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وٹامن ڈی سے پھیپھڑوں کے دیگر امراض مثلاً نمونیا، خون کے زہریلے یعنی کہ سیپسس کے علاج میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں ایک فلاحی تنظیم ٹی بی الرٹ کے سیکرٹری پروفیسر پیٹر ڈیویز نے کہا ہے کہ تپیدق کے 3 مریضوں میں سے ایک کے پھیپھڑے یعنی کہ لنگس میں جراثیموں کی کم تر سطح موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی اور اسے مخفی ٹی بی یعنی کہ لیٹنٹ ٹی بی کہا جاتا ہے۔ تاہم ان میں سے 10 مریضوں میں سے مرض پوری شدت کے ساتھ ابھر سکتا ہے۔ پروفیسر ڈیویس کا خیال ہے کہ مخفی ٹی بی یعنی کہ لیٹنٹ ٹی بی کے ان مریضوں کو اگر دودھ میں ڈال کر وٹامن ڈی دیا جائے تو اس لیٹنٹ ٹی بی کو بھرپور
تپیدق میں تبدیل ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ جو تدابیر ہیں تپیدق کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو عوام الناس تک پہنچانا چاہیے تاکہ لوگوں کو بہتر آسانی سے جلدی ٹھیک ہونے میں مدد مل سکے، علاج کا دورانیہ کم ہو سکے، لوگوں کے مسائل کم ہو سکیں، کیونکہ یہ غربت کے مسائل ہیں۔ غربت اور انفیکشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ غربت انفیکشنز کو جنم دیتی ہے، انفیکشن جو ہے نا غربت کو جنم دیتا ہے۔ جس طرح ہم انفیکشنز کو کنٹرول کریں گے، غربت کو بھی کنٹرول کیا جا سکے گا۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان نئی معلومات کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کریں اور بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔